پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ماں کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اپنے تمام زیور بیچ دیے۔ اس کے علاوہ وہ سلائی کڑھائی کا بھی کام کرتی رہی ہیں تاکہ ان کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ماں کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اپنے تمام زیور بیچ دیے۔ زیور چونکہ خواتین کو بہت پسند ہوتے ہیں اور خواتین اپنے زیورات کو نہیں بیچتی ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، لیکن ایک ایسی ماں جنہوں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اپنے زیوروں کو فروخت کیا۔ اس کے علاوہ وہ سلائی کڑھائی کا بھی کام کرتی رہی ہیں تاکہ ان کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے قدم کب اٹھایا اور آخر اس کی نوبت کیوں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اپنے زیور بیچ دیے، آخر تعلیم اتنی ضروری کیوں لگی آپ کو کہ آپ کو اپنے زیور بھی بیچنے پڑے؟ آج کے دور میں اپنی بیٹی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے ضروری ہے میری بیٹی کا مستقبل اچھا ہو، اس سے اور کوئی چیز نہیں اچھی۔ شکر ہے اللہ کا، میری بیٹی نے میرا بہت ساتھ دیا اور اپنی محنت کے ساتھ مجھے میرا سر فخر سے بلند کیا۔ آپ نے کتنا زیور سیل کیا اور کس طرح سیل کیا، اور اس کی نوبت کیوں آئی کہ آپ کو اپنا زیور ہی سیل کرنا پڑا؟ ایسے کیا حالات آگے تھے؟ ایسے حالات یہ تھے کہ اس کے ابو دل کے مریض سے، اس لیے ان کے اختیار میں نہیں تھا اتنا کرنا، تو اس نے فرسٹ ایئر میں کیا، فرسٹ پوزیشن حاصل کیا، وظیفہ حاصل کیا۔ میری آگے یونیورسٹی میں کالج میں داخل کروانے کی ہمت نہیں تھی، یہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا اب تو اپنے وظیفے پہ پڑھ لو، بی اے کر لو، اس کے بعد میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو یونیورسٹی میں آگے داخل کروا دوں گی۔ اس نے بی اے کر لیا، میں نے اس کو آگے داخل کروا دیا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور میں نے دیکھا کہ آج کے دور میں بچی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا والدین کے لیے تو نہیں، اپنے مستقبل کے لیے اچھا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بچی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت ضروری ہے۔ والدین ہوتے ان کو ایک دن پڑھا لکھا کے اپنا فرض ادا کر دینا، اپنی زندگی خوشحال گزارے۔ والدہ کی یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی اپنا بچوں کے پاس، میری بیٹی کے پاس ہے۔ آپ کی یقیناً ایک عظیم سوچ ہے، اور دیکھنے والوں کو کافی آپ پہ فخر ہو رہا ہوگا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایسے کیا، اور آپ کی ایک عظیم سوچ ہے کہ بیٹیوں کو بھی پڑھانا چاہیے، بیٹیاں بھی آگے فیلڈ میں جائیں، اپنی زندگی گزاریں۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ دیگر کون سے کام کرتی رہی ہیں، اور اس سے کیا اس کی تعلیمی اخراجات پورے کر سکی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کتنی مشکل ہوئی ہے بطور ایک خاتون یہ کام کرنا؟ اس لیے بیٹے کچھ مجھے مشکل تو ضرور ہوئی ہے، لیکن میری بیٹی کے 8ویں پڑھاتی بھی رہی ہے، ساتھ اپنا خرچہ خود بھی اٹھاتی رہی ہے۔ یہ بھی میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ میری بیٹی اپنا ساتھ اپنی والدہ کا آپ خود بھی ہاتھ بٹاتی رہی ہے۔ نہیں تو پہلے جب یہ ٹھیک تھے، یہ خود ہی اپنے فرض ادا کرتے رہے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، آپ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے سے بہت بہتر ہے، تب اپنی فرض ادا خود کرتے ہیں۔ جب آپ کے ہسبینڈ کو دل کا عرضہ ہوا اور اس کے بعد ساری ذمہ داریاں آپ پر آ گئیں، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیال چل رہے تھے کہ اب سب کچھ میں ہی سنبھالوں گی؟ نہیں، مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ میرا خاوند بالکل ٹھیک ہے، ہو جائیں گے، لیکن میرا بڑا بیٹا جو ہے اس سے 5 سال بڑا ہے، وہ میری شادی کے 8 سال بعد ہوا تھا۔ اللہ سے دعائیں مانگ کے لیے، اس سے 5 سال چھوٹی ہے یہ 2 ہی بہن بھائی ہیں میرے پاس، زندگی کا مستقبل 2 بچے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، میری والدہ کی تو یہی دعا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اس عالمی دن پر، ماؤں کے عالمی دن پر کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دے سکتی ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ماں ہی ہے جو اپنی اولاد کے لیے بہتری سوچ سکتی ہے، والدین کے سوا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ ماں ہی اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے اچھی، اور ماں ہی غلط کر سکتی ہے۔ ہر ماں کو کہنا چاہوں گی کہ اپنی اولاد کی بہترین اور اچھی تربیت کرے۔ اصل زیور جو ہے یہ تو اولاد ہے، زیور ہیں وہ کس کام کے ہیں؟ رکھ چھوڑیں گے کوئی چوروں کے لیے، کچھ گنوانے کے لیے؟ اس لیے یہ بہتر نہیں، یہی زیور ہم اپنی اولاد کو پہنا دیں، یہ ان کی زندگی سنور جائے، یہ اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ اچھا، آپ نے اپنے زیور سیل کیے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے، کیا اس سے اس کی تعلیمی اخراجات پورے ہو سکیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی راستہ اپنایا؟ ہاں جی، اس سے پورے نہیں ہوئے، پھر بھی پہلے 1 کی 2 فیس تو میں نے دے دی، دوسرے کی نہیں ہو سکی تھی 37,000،
माली इमदाद लेने के लिए पहले कचहरी है, उन्होंने हमें डीसी के पास भेजा। डीसी ने हमें कुछ 6 फुट पीछे खड़ा किया कि आप उधर रुके, उधर से बात करें। मैं कहा देखिए बेटे, उधर से क्या बात करूं मैं, आपने नहीं सुननी तो रहने दें। नहीं माँ जी आप बात करें। मैंने कहा मैं इस मसले के लिए आई हूँ, मेरी बेटी की फ़ीस का मसला। उन्होंने हमें 8 क्लब भेजा। मुझे शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर भी था। 8 क्लब 6 किलोमीटर चलना पड़ता था, पैदल अंदर जाना पड़ता, तो 6 किलोमीटर वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वहाँ से जब वापस आते मेरे पाँव में छाले पड़ जाते, इतने ज़ख्म हो जाते, कभी कभी बैठना, कभी उठना, फिर हमने वो सफ़र तय करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने वो फ़ीस हमें पूरी अता की और मैंने अपनी बेटी का फ़र्ज़ पूरा किया। अल्लाह को उनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इसका अजर दे। आपकी बेटी इंटेलिजेंट है, स्टार्टिंग से उसका जो करियर देखा जाए, तलीमी करियर, वो काफ़ी अच्छा है। तो ये बताएं कि क्या ये बहुत ज़रूरी था, क्या उसके आंसू जो जब वो रो रही थी कि मैंने आगे पढ़ना है, वो आपको ज़्यादा आपके दिल को छू गए थे कि आपने सोचा कि जैसी मर्ज़ी मुश्किलात हो कि मैंने अब इसको पढ़ा के रहना है? जी, मैंने कहा बेटी आप इतना करो, आगे जैसे भी होगा मैं आपको यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाऊँगी। मेरी बेटी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मैं पढ़ के सहाफ़ी बनूँगी, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने कोई कॉलेज नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं से लेके गई, जो इसे पसंद आए। गवर्नमेंट कॉलेज, MU कॉलेज, सिविल लाइंस कॉलेज, मुझे किसी का माहौल नहीं अच्छा लगा। लड़कियाँ और लड़के एक साथ ही थे। इसलिए कहा, मैंने कहा अम्मी जी मैंने इधर नहीं पढ़ना लड़कियों के साथ, जहाँ लड़कियों का होगा मैं उधर ही जाऊँगी। फिर कोई मेरी ये हमें पता चला वो लड़कियों का, आप उधर जाएं। मैं उधर ले गई, अल्लाह का शुक्र है उधर इसका बहुत आसानी से दाखिला हो गया, क्योंकि इसके नंबर बहुत अच्छे थे। हमें दूसरी मर्तबा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहली लिस्ट में इसका नाम आ गया सबसे ऊपर। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नफल अदा किए, या अल्लाह ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और मैं अपनी बेटी से भी सुरखरू हो सकता। आपने जेवर बेचे, लेकिन आपकी बेटी ने आपकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने दिया। उसने अपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता है। जी, ये मेरे लिए उससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल करके मेरी अपने ख़ानदान में अजीज़ कार में मेरा फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये गोल्ड मेडल तो दूसरी क्लास से ले रही है, वजीफ़े भी ले रही है। शुक्र है अल्लाह का, 5वीं के इम्तहान में भी इसने ऐसे ही वजीफ़ा लिया। ये मेरे लिए बहुत अच्छी, जो बच्चा इतना लायक हो ना उसे मिस नहीं करना चाहिए। मेरी हर माँ से दुआ है जो बच्चे की ख्वाहिश है लिहाजा उसको पूरी किया जाए, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपकी बेटी तो लायक थी, पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इसलिए आपने इस पर इन्वेस्ट किया और आपने चाहा कि आपकी जो जितनी भी दौलत है वो सारी इस पर लगा दीजिए। अगर ये इतनी लायक ना होती, दरमियानी होती, मतलब अक्सर बच्चे होते हैं कुदरती तौर पे इतने लायक नहीं होते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, अगर ये वैसी होती तो क्या आप उस सूरत में भी अपना सब कुछ लगा देती इन पे? हाँ जी बिल्कुल, मैं ज़रूर लगाती, क्योंकि बच्चों को कुछ बनाना होता है ना आजकल के ज़माने में, कि बच्चा अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, तो उनकी तरफ माँ को, हर माँ को तवज्जो देनी चाहिए कि मेरा बच्चा कामयाब ज़िंदगी गुजारे। बस मेरी हर माँ से ये अपील है और दुआ है कि अपने बच्चों का साथ दें और अपने बच्चों को कामयाब बनाएं।